تقریباً 39 یا 40 لوگ اس وقت مسلمان ہو چکے تھے جب اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کو ایمان عطا فرمایا. اور ان کے ایمان لانے کا واقعہ بھی بڑا عجیب و غریب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرے لوگوں کو دعوت دینے کے لیے تشریف لے جاتے، انہیں دین کی دعوت دیتے، دین کی طرف بلاتے، قرآن انہیں پڑھ کے سناتے، دین کا تعارف کراتے. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ خصوصیت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی خاص دعاؤں میں انہیں مانگا ہے. ان کے لیے اللہ پاک سے دعائیں کرتے تھے کہ یا اللہ عمر بن خطاب کو ایمان عطا فرما. اور کس لیے مانگتے تھے اس کی وجہ بھی بیان فرماتے تھے کہ یا اللہ عمر بن خطاب کو ایمان عطا فرما کہ جب اسے ایمان ملے گا تو دین مضبوط ہو جائے گا. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعا میں فرماتے تھے کہ اے اللہ دین کو اور دین والوں کو عمر بن خطاب کے ذریعے سے قوت عطا فرما. مکے کا بہادر ہے، دلیر آدمی ہے، ڈرتا کسی سے نہیں ہے، کسی کی پرواہ بھی نہیں کرتا ہے، جو بات کہہ دے اپنی بات پہ پورا اترتا ہے، معاملات میں بھی کھڑا ہے، اگرچہ فی الوقت ایمان نہیں لایا، اسلام کا دشمن ہے، لیکن اے اللہ جب یہ ایمان لائے گا اس کے دل میں ایمان اترے گا، جیسے یہ کفر پہ مضبوط ہے ایمان پر بھی اتنا ہی مضبوط رہے گا. اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکے گا، مظلوم مسلمانوں کو مدد ملے گی. امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود رحمت والے ہاتھ اٹھائے. کیا نصیب ہے اس صحابی کا، کیا مقدر ہے فاروق اعظم کا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ پاک نے کیا شان عطا فرمائی، کتنا مرتبہ عطا فرمایا، کتنی اونچی شان عطا فرمائی کہ نبیوں کے نبی امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کی ہدایت کے لیے دعا فرما رہے ہیں. پروردگار عالم سے عرض کر رہے ہیں میرے پروردگار خطاب کے بیٹے کو ایمان عطا فرما، خطاب کے بیٹے کو اسلام عطا فرما، اس کے ذریعے سے ایمان والوں کو قوت عطا فرما، دین کو تقویت عطا فرما. میرے آقا دعا مانگ رہے ہیں، غلاف کعبہ کو پکڑا ہوا ہے، اللہ کے گھر میں اللہ کے گھر کے غلاف کو پکڑ کے دعا مانگی ہے، اللہ اسے ہدایت عطا فرما، اللہ اسے کلمے کی توفیق عطا فرما، اللہ اسے ایمان والی زندگی نصیب فرما. ادھر سے مکے والوں نے ابو جہل نے اعلان کیا کہ جو نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرے گا انعام کے اندر 100 اونٹ دیے جائیں گے، اعلیٰ نسل کے 100 اونٹ ملیں گے، عمدہ نسل کے 100 اونٹ دیے جائیں گے. حضرت عمر بن خطاب کو معلوم ہوا، تصدیق کرنے کے لیے خود ابو جہل کے پاس آئے، فرمانے لگے مجھے یہ معلوم ہوا تم نے 100 اونٹوں کا اعلان کیا ہے، انعام کے اندر 100 اونٹ ملیں گے. ابو جہل کہنے لگا یہ اعلان سارے مکے کے لیے ہے، سارے عرب کے لیے ہے، ہر انسان کے لیے ہے جو بھی نعوذ باللہ اس نبی کو شہید کرے گا انعام میں 100 اونٹ دیے جائیں گے، بدلے میں 100 اونٹ اسے ملیں گے. عمر بن خطاب نے ہاتھ کے اندر تلوار کو لیا، نعوذ باللہ غلط ارادے سے چلے، آقا مدنی کو شہید کرنے کے لیے چلے ہیں، ارادہ غلط ہے لیکن ہوتا وہ ہے جو اللہ رب العالمین کی ذات چاہتی ہے. اللہ شر کے اندر سے خیر کو پیدا کرنے پر قادر ہے، انسان برائی کے
راستے پہ چلتا ہے اللہ اس کے دل کو خیر کے راستے پہ ڈالنے پر قادر ہے. بری نیت سے نکلے لیکن ادھر سے فیصلہ ہو چکا ہے اسے ایمان عطا کیا جائے گا, اسے کلمہ دیا جائے گا, اسے قرآن کی نعمت دی جائے گی, مسلمانوں کے اندر شامل کیا جائے گا. ہاتھ میں تلوار پکڑی آقا مدنی کی طرف چلنے لگے. راستے میں حضرت نعیم بن عبداللہ سے ملاقات ہو گئی. حضرت نعیم بن عبداللہ فرمانے لگے اے عمر اتنے غصے میں کہاں جا رہے ہو, اتنے جلال میں کہاں جا رہے ہو؟ حضرت عمر فرمانے لگے نعوذ باللہ میں اس نبی کو شہید کرنے کے لیے جا رہا ہوں, اس کے دین کو ختم کرنے کے لیے جا رہا ہوں. حضرت نعیم بن عبداللہ فرمانے لگے قریش والوں سے کیسے بچو گے, قبیلہ بنی زہرہ سے کیسے بچو گے, وہ تم سے انتقام لیں گے, تجھے قصاص میں قتل کر دیا جائے گا. حضرت عمر کہنے لگے مجھے لگتا ہے تو نے بھی اسلام قبول کر لیا ہے, تو بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا ہے, جو دین کی حمایت کر رہا ہے, جو اسلام کی حمایت کر رہا ہے. حضرت نعیم بن عبداللہ فرمانے لگے اللہ کے فضل سے میں مسلمان ہو چکا ہوں, اور فرمانے لگے اے عمر آقا کی طرف بعد میں جانا, پہلے اپنی گھر کی خبر بھی لے لے, یہ دین پھیل کر رہے گا, اسے کوئی مٹا نہیں سکے گا, اسے کوئی ختم نہیں کر سکتا. فرمانے لگے کیا تجھے معلوم نہیں اللہ نے یہ کلمہ تیری بہن کو بھی عطا کر دیا. جس دین کو مٹانے کے لیے جا رہا ہے, جس نبی کو نقصان پہنچانے کے لیے جا رہا ہے, کیا تجھے خبر نہیں تیری بہن بھی اس نبی پہ ایمان لا چکی ہے, اس نبی کا کلمہ پڑھ چکی ہے, اسلام کو قبول کر چکی ہے. تیرے بہنوں نے بھی کلمہ پڑھ لیا ہے, اسلام تیرے گھر کے اندر آ چکا ہے, اسلام تیرے گھر میں داخل ہو چکا ہے, اسلام کو کوئی مٹا نہیں سکتا. فوراً کہنے لگے میں اپنی گھر کی خبر پہلے لوں گا. اپنی بہن کی دروازے کی طرف چلنے لگے, دروازے پہ جا کے دستک دی. ان کی بہن حضرت فاطمہ بنت خطاب, ان کے بہنوئی حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کا قرآن پڑھنے میں مشغول ہیں. حضرت خباب ان کو قرآن پڑھا رہے ہیں. ادھر سے دروازے پہ دستک ہوئی, بہن نے پہچان لیا میرا بھائی عمر دروازے پہ آ چکا ہے, عمر بن خطاب دروازے پر ہے. آواز دینے لگے دروازہ کھولو. حضرت فاطمہ بنت خطاب نے حضرت خباب کو چھپا دیا, قرآن پڑھانے والے کو محفوظ کیا. فرمایا تم باہر نہ آنا, بڑے جلال کے اندر لگ رہا ہے, بڑے غصے کے اندر لگ رہا ہے, شاید مقابلہ کرنا بھی مشکل ہوگا, ہاتھ پکڑنا بھی مشکل ہوگا. بہن سے زیادہ بھائی کو کوئی نہیں جانتا, اس لیے قرآن پڑھانے والے کو چھپا دیا. دروازہ کھولا, حضرت عمر بن خطاب دروازے میں داخل ہوئے. ادھر آقا مدنی دعاؤں کے اندر ہے, اللہ اسے ہدایت عطا فرمانا, اللہ اسے کلمے کی توفیق عطا فرما, اللہ عمر بن خطاب کو اسلام کے لیے قبول فرما. میری آقا کی دعائیں بھی چل رہی ہیں, میرے آقا کی دعائیں بھی اثر کر رہی ہیں. ادھر سے حضرت عمر بن خطاب اپنی بہن کے گھر میں داخل ہوئے. بہن کو فرمانے لگے مجھے معلوم ہوا ہے تم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے ہو, کیا تم جانتے نہیں کلمہ پڑھنے کی وجہ سے میں تمہارا کیا حال کروں گا, میں تمہارے اوپر کیا ظلم کروں گا. حضرت عمر بن خطاب کے بہنوئی حضرت سعید بن زید آگے بڑھے, ایمانی جرت کے ساتھ آگے آئے, ایمانی غیرت کے ساتھ آگے آئے. فرمانے لگے اے عمر اگر دین حق ہو, کلمہ حق ہو, کیا پھر بھی ہم کلمہ پڑھ کے مسلمان نہ ہو. حضرت عمر نے اپنے بہنوئی کو پکڑا, مارنا شروع کر دیا. بہن بچانے کے لیے آئی, حضرت فاطمہ بنت خطاب درمیان میں آئی. فرمانے لگی کس لیے مارتے ہو,
کلمہ پڑھنے کی وجہ سے مار رہے ہو، مسلمان ہونے کی وجہ سے مار رہے ہو۔ اور ساتھ ہی فرمانے لگی فَقْضِ مَا أَنْتَ قَالَ، فرمایا سن لے، کلمہ ہم نے صرف زبان سے نہیں پڑھا، کلمہ ہمارے دل کے اندر بھی اتر چکا ہے، خون کے قطرے قطرے میں جا چکا ہے، مرنے کے لیے تیار ہے، شہید ہونے کے لیے تیار ہے، اپنا خون بہانے کے لیے تیار ہے، لیکن کلمہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ ایک عورت ہے، عورت کے اندر کتنی طاقت ہوتی ہے، لیکن اس عورت کے اندر ایمان کتنا مضبوط ہے، ایمان کتنا دل میں اتر گیا ہے۔ فرمانے لگی تو خطاب کا بیٹا، میں بھی خطاب کی بیٹی، جس ماں نے تجھے دودھ پلایا اسی ماں نے مجھے دودھ پلایا ہے، جس گھر میں تو رہا ہے اسی گھر میں میں رہی ہوں۔ فرمانے لگی او بھائی تم مارتے مارتے تھک جائے گا، تیری بہن مار کھاتی ہوئی نہیں تھکے گی، مار ہم کلمے کے لیے کھائیں گے، مار اسلام کے لیے کھائیں گے۔ دنیا کی زندگی عارضی ہے، ختم ہونے والی ہے، زیادہ کیا ہوگا، ہم دنیا سے چلے جائیں گے، ادھر موت آئے گی، اللہ ہمیں جنت کا داخلہ عطا کر دے گا۔ اس لیے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے ہمیں؟ ہم جیسے تھوڑے ہی مسلمان تھے، ہم نے تو کلمہ پڑھا ہے زبان سے برائے نام، صحیح بات کہہ رہا ہوں، ہمیں تو کلمے کے تقاضوں کا بھی نہیں پتا ہے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد ہم پر کیا احکامات لاگو ہوتے ہیں، کلمہ پڑھنے کے بعد ہمیں کیسے زندگی گزارنی چاہیے، ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں، نہ کبھی کیا۔ وہ رسول اللہ کے صحابی تھے، وہ جو کہتے تھے پورا کر کے دکھاتے تھے، موت آتی ہے قبول کرتے تھے۔ یہاں تو نماز چھوڑنے میں ہم دیر نہیں لگاتے، تھوڑی سی مصروفیت آ گئی، نماز سے غافل، قرآن سے غافل۔ ایسے ایسے بھی ہوں گے جنہیں سال ہو گیا ہوگا قرآن کھول کے نہیں دیکھا ہوگا، کئی ایسے ہیں جو عید مسجد میں نظر آئیں گے یا رمضان میں پورے سال مسجد سے غائب ہوتے ہیں۔ ہمارے کلمے کی یہ حالت ہے، ایک طرف ان کا ایمان ہے، مرنے کے لیے تیار، لیکن کلمہ چھوڑنے کے لیے یہ نہیں ہو سکتا، مارنا ہے تو مار دیجئے، شہید ہو جائیں گے، کلمہ نہیں چھوڑیں گے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اپنی بہن کو دیکھا، بہنوئی کو دیکھا، ان کے ایمانی جرت کو دیکھا، ایمانی غیرت کو دیکھا، زمین پہ بیٹھ گئے، فرمانے لگے کیا چیز ہے جس نے اتنا مضبوط کر دیا، کیا پڑھ رہے تھے جس نے تمہارے دل کو اتنا مضبوط کر دیا ہے، مجھے دکھاؤ کون سا قرآن ہے، کس کی تم تلاوت کر رہے تھے، کن آیات کو تم پڑھ رہے تھے۔ فاطمہ بنت خطاب فرمانے لگی بھائی پہلے وضو کیا جائے گا، وضو کے ساتھ ہاتھ لگایا جائے گا، وہ ایک تختی پہ لکھا ہوا قرآن چند آیات سورہ طٰہٰ کی لکھی ہوئی تھی، حضرت خباب جو چھپے ہوئے تھے وہ بھی باہر واپس آ گئے، فرمانے لگے عمر تجھے مبارک ہو، اللہ کے نبی کی زبان سے میں نے خود سنا، اللہ کے نبی خود تیری ہدایت کے لیے اللہ سے دعا کر رہے تھے۔ تاجدار مدینہ کو میں نے خود دیکھا ہے کہ وہ تیری ہدایت کے لیے دعائیں مانگ رہے تھے، اللہ نے اپنے حبیب کی دعا قبول کر لی ہے۔ وہ تختی پہ لکھا ہوا کچھ اوراق کہا کہ مجھے دو، تو بہن نے کیا کہا لا یمسہ الا المطہرون، پہلے وضو کیجئے پاک صاف ہو جائیے، وضو کیا یا غسل کیا پاک صاف ہوئے، تب وہ آیات اپنے بھائی کو دی سورہ طٰہٰ کی، کیونکہ میں نے پہلے بتایا کہ فصاحت اور بلاغت میں تو حضرت عمر پہلے ہی بہت ماہر تھے، انتہائی زیادہ فصیح و بلیغ، علوم و حکمت اور پڑھے لکھے لوگوں میں شمار ہوتا تھا۔ عرب کے اندر چند ہی لوگ تھے جو پڑھنا لکھنا جانتے تھے، ان میں حضرت عمر سر فہرست تھے، اس لیے ان کو قرآن پڑھنا کوئی مشکل نہیں تھا، سمجھنا بھی کوئی مشکل نہیں تھا۔ وہ چند آیات اور وہ تختی جب سامنے رکھی تو اللہ کا قرآن پڑھنے لگ گئے۔
اللہ کے قرآن کی تلاوت فرمائی، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی۔ سورہ طٰہٰ کی تلاوت کر رہے ہیں، کرتے کرتے ان آیات پر آئے، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ ان آیات پر آئے، فوراً کہنے لگی جلدی کرو مجھے اللہ کے نبی سے ملواؤ، کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہوں۔ قرآن پڑھا، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی۔ یہ آیت پڑھی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، عبادت کے لائق کون ہے؟ اللہ، اللہ وحدہ لا شریک۔ یہ آیت پڑھی جس میں اللہ کی توحید، اللہ کی عبادت اور بندگی کا ذکر، نماز کا ذکر۔ اللہ نے ایسا دل نرم کیا کہ فوراً فرمانے لگے کہ مجھے میرے آقا سے اب ملواؤ، میں مسلمان ہونے کے لیے تیار ہوں، میں ساتھ جانے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو اپنے ساتھ لیا۔ بہن کے اندر کتنی خوشی پیدا ہوئی ہوگی۔ تھوڑی سی دیر پہلے جو بہن مار کھا رہی تھی، اسلام کے لیے مار کھائی، کلمے کے لیے کھائی، قرآن کے لیے مار کھائی، لیکن اپنے بھائی کو کامیاب ہوتے ہوئے دیکھا، بھائی کے دل کو نرم ہوتے ہوئے دیکھا، وہ بہن مسکرانے لگ گئی، اللہ کا شکر ادا کیا، میرے پروردگار میرے بھائی کو ایمان عطا فرما دیا، میرے بھائی کو کلمہ عطا کر دیا، میرے بھائی کو جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ آقا مدنی کی طرف چلنے لگے، امام الانبیاء سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں۔ میرے آقا دار ارقم کے اندر موجود ہیں، صحابہ کو قرآن پڑھایا جا رہا ہے، صحابہ کو دین پڑھایا جا رہا ہے۔ آنے والے نے خبر دے دی، آقا عمر بن خطاب آ رہا ہے، دار ارقم کی طرف آ رہا ہے، اسی مکان کی طرف آ رہا ہے، ساتھ حضرت خباب بھی ہیں۔ مجمع میں بیٹھنے والوں نے کچھ نے کہا، نہ جانے کیا معاملہ ہوگا، پتہ نہیں غصے میں کیا کرے گا، پتہ نہیں اپنے جوش کے اندر کیا کچھ کر گزرے گا۔ میرے آقا فرمانے لگے، پریشان ہونے کی ضرورت کوئی نہیں، گھبرانے کی ضرورت کوئی نہیں۔ مجمع کے اندر آپ کے چاچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی دار ارقم کے اندر موجود ہیں، آقا مدنی کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ عرض کرنے لگے، آقا اگر خیر کی نیت سے آئے گا، استقبال کیا جائے گا، اکرام کیا جائے گا، اگر شر کی نیت لے کر آئے گا پھر ہم بھی دلیر ہیں، مقابلہ کرنے پر قادر ہیں، لڑنے پر قادر ہیں، پھر آپ دیکھ لینا میں اکیلا مقابلہ کروں گا۔ حضرت عمر بن خطاب دروازے پہ آئے، دستک دی گئی، دروازہ کھولنے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا دروازہ کھولا جائے، دروازہ کھلا، دو صحابہ نے آپ کو دائیں بائیں سے پکڑا، ایک نے دایاں بازو پکڑ لیا، ایک نے بایاں بازو پکڑا، آقا مدنی کے سامنے لا کے کھڑے کیے گئے۔ میرے آقا اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے، عمر بن خطاب کے دامن کو پکڑا، پکڑ کے فرمانے لگے، اے عمر تو کلمہ پڑھ کے مسلمان کیوں نہیں ہوتا، اسلام قبول کیوں نہیں کرتا؟ کیا اللہ کے عذاب کا انتظار کر رہا ہے؟ کیا ذلت و رسوائی کا انتظار کر رہا ہے؟ حضرت عمر عرض کرنے لگے، آقا کلمہ پڑھنے کے لیے ہی آیا ہو، اسلام قبول کرنے کے لیے ہی آیا ہو۔ آقا مدنی کو دیکھ کے فرمانے لگے، اشہد اللہ الہ الا اللہ وانک محمد رسول اللہ۔ آقا کو دیکھ کر آقا نے کچھ جھنجھوڑا، دامن پکڑ کے کچھ ہلایا، فرمایا کیا اللہ کے عذاب کا انتظار کر رہے ہو؟
کیا ذلت اور رسوائی کا انتظار کر رہے ہو؟ کیوں کس چیز کا انتظار ہے؟ کیوں کلمہ پڑھ کے مسلمان نہیں ہوتے؟ دعائیں جو مانگی ہوئی تھی نا، دعا بھی تو کی ہوئی تھی کہ اللہ اسے ہدایت عطا کر، اور ساتھ ساتھ دعا بھی کر رہے ہیں دل میں، یا اللہ آ گیا ہے اب کلمے کے بغیر واپس نہ جائے، اسلام کے بغیر واپس نہ جائے۔ میرے آقا نے فرمایا فوراً کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ عرض کرنے لگے آقا آج کے بعد جینا اور مرنا آپ کے ساتھ ہوگا، آج کے بعد جینا مرنا دین کے لیے ہے، کلمے کے لیے ہے، اسلام کے لیے ہے۔ آج تک اپنے لیے جیا ہوں، آج کے بعد آپ جو حکم فرمائیں گے عمر وہی کرے گا، جو آپ فرمائیں گے میں پورا کروں گا، آج کے بعد آپ کے نقش قدم سے نہیں ہٹوں گا، دین پہ چلوں گا۔ یہ وہ واحد صحابی ہے، روایات میں ہے کہ جب یہ مسلمان ہوئے، ابھی اس سنت کو ادا بھی کیے گیا، اس لیے میں بھی خواہش کرتا ہوں کہ سنت کو ادا کرنا چاہیے، کہ حضرت عمر جب مسلمان ہوئے تو تکبیر کا نعرہ میرے آقا نے خود لگایا تھا۔ یہ واحد صحابی ہے کہ جب مسلمان ہوا تو میرے آقا نے خود فرمایا تھا اللہ اکبر، اللہ کی کبریائی، اللہ کی بڑھائی میرے آقا نے بیان کی، اور ساتھ ساتھ دار ارقم میں ہر صحابی کی زبان پہ اللہ اکبر کا نعرہ تھا، کیونکہ ایک عظیم انسان، ایک بہادر، ایک نڈر انسان اسلام کے اندر داخل ہو چکا ہے۔ اور پھر اسی درمیان روایات میں ہے کہ تکبیر گونج رہی ہے پورے مکے کے اندر، حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی تشریف لے آئے، دار ارقم میں آئے، آقا کے پاس آئے، سلام کیا، عرض کیا آقا جیسے عمر بن خطاب کے مسلمان ہونے پر یہ صحابہ خوش ہیں، اسی طرح اس کے ایمان لانے پر آسمان کے ملائکہ بھی خوشیاں منا رہے ہیں، وہاں بھی خوشیوں کی لہریں دوڑ رہی ہیں کہ ایسا جلیل القدر انسان جو کفر میں یقیناً بہت سخت تھا، لیکن جب ایمان لایا ہے تو اسلام کے اندر بھی اتنا ہی سخت رہے گا، اسلام کے لیے بھی مرے گا اور جیے گا، اسلام پر کبھی آنچ نہیں آنے دے گا۔ اسی لیے تو میرے آقا نے فرمایا تھا کہ اللہ عمر کے ذریعے سے اسلام کو قوت عطا فرما، اور پہلی قوت ظاہر ہوئی۔ دار ارقم میں نماز کا وقت ہے، نماز کے لیے میرا آقا وضو کر رہے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے آقا کون سی عبادت کا وقت ہے؟ فرمایا نماز پڑھیں گے۔ کیا پڑھیں گے؟ نماز پڑھیں گے، نماز ادا کریں گے، سب مل کے نماز پڑھیں گے۔ اس وقت 5 وقت کی نماز تو نہیں تھی، لیکن نوافل جو بھی طریقہ آقا نماز تو شروع سے ہی پڑھتے تھے، 5 وقتی نماز تو معراج کے موقع پہ ہوئی ہے، اس سے پہلے کوئی نوافل کی جو بھی ترتیب تھی، انبیاء کا سلسلہ چلا آ رہا تھا، ہر نبی نماز پڑھتا تھا۔ نماز پڑھنے لگے تو عرض کرنے لگے توجہ آقا نماز کے لیے تو اللہ کا گھر بیت اللہ ہے، نماز کے لیے تو وہ ہے، عبادتیں تو ساری وہاں پر ہوتی ہیں، سب وہاں کرتے ہیں، آپ ہی وہاں کریں۔ فرمانے لگے کہ یہ مکے والے مجھے وہاں عبادت کرنے نہیں دیتے، مجھے نماز پڑھنے نہیں دیتے، میں رکوع میں جاتا ہوں میرے کمر پہ گندی اوجڑی لا کے پھینکتے ہیں، میں رکوع میں جاتا ہوں مجھ پہ گرد و غبار لا کر ڈال دیتے ہیں، میں سجدے میں جاتا ہوں میری قبر میں لا کے گند ڈالتے ہیں، کبھی میری گردن میں کپڑا ڈال کر بل دیتے ہیں، یہ مجھے عبادت کرنے نہیں دیتے، وگرنہ تو اللہ کا گھر ہے عبادت کے لیے۔ عرض کرنے لگے آقا جب اللہ سے آپ نے مجھے مانگا ہے، اللہ نے آپ کی دعا قبول کی ہے، اگر میرے آنے کے بعد بھی نماز یہاں پڑھنی ہے تو پھر میرے مسلمان ہونے کا کیا فائدہ ہوا؟ عرض کرنے لگے آقا آج کے بعد عبادت اللہ کے گھر بیت اللہ میں ہوگی۔
آج کے بعد عبادت اللہ کے گھر میں کی جائے گی، آپ نماز مسجد میں اللہ کے گھر بیت اللہ میں ادا کریں گے۔ آقا مدنی سے عرض کرنے لگے آقا آپ چلیے میں ساتھ ساتھ چلوں گا۔ ہاتھ کے اندر تلوار کو لیا ہوا ہے، کتنا جلیل القدر صحابی ہے، اسی لیے تو دعاؤں کے اندر مانگا ہے۔ مکے کے اندر اعلان کرنے لگے او مکے والو، اگر اپنی بیوی کو بیوہ کروانا چاہتے ہو میرے آقا کا راستہ رو کر دکھاؤ، بچوں کو یتیم کرانا چاہتے ہو میرے آقا کا راستہ رو کر دکھاؤ۔ مکے کے اندر اعلان کیا گیا آج کے بعد میرے آقا نماز بیت اللہ کے اندر ادا کریں گے۔ اگر کسی نے پریشان کرنا چاہا، اگر میرے آقا کو تکلیف دینے کی کوشش کی، عمر کی تلوار سے مقابلہ کرنا پڑے گا۔ ایمان لانے کے بعد سب سے پہلا کام یہ کیا کلمے والوں کے لیے بیت اللہ میں نماز ادا کروائی، بیت اللہ کا دروازہ کھلوایا اور اللہ کے گھر میں نماز ادا کروائی۔ میں آقا پہرا دوں گا اب نماز پڑھے، کون ہے جو روک سکتا ہے؟ روک کر دکھائے۔ یہ وہ جلیل القدر صحابی ہے۔ اللہ نے ایسے ہی تو نہیں میرے آقا نے فرمایا میری امت والو اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتا، لیکن میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اس لیے یہ بھی نبی نہیں ہے۔ صفات ہیں، خصوصیات ہیں، کمالات ہیں، ایسے ایسے کمالات ہیں۔ ایک روایت میں فرمایا عمر جس راستے پہ تو چلتا ہے شیطان بھی راستہ بدل لیتا ہے، تیری ہیبت، تیرا روب، تیرا دبدبہ اتنا زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان صحابہ کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق